بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے چارٹر آف یونائٹڈ نیشن. تو اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کے علم میں ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو ایگزام ہے وہ آن لائن ہوگا، ایم سی کیو کی شکل میں ہوگا. ایم سی کیو حل کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ تھورولی آپ نے چیپٹر پڑھنا ہے، بک پڑھنی ہے، اس کے علاوہ کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے. تو یہ جو ایم سی کیو والا مسئلہ ہے یہ آپ کا نوٹ سے حل نہیں ہوگا یا گائیڈ سے حل نہیں ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ بک پڑھیں، چیپٹر پڑھیں، تو پھر آپ کا مسئلہ جو حل ہوگا. جب آپ چیپٹر پڑھیں آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ پین ہونا چاہیے. امپورٹنٹ چیز جو آئے اس پہ نشان لگاتے جائیں، بلکہ ایک رجسٹر میں درج کرتے جائیں. اس طرح سے ایم سی کیو والا مسئلہ جو ہے وہ آپ حل کر سکیں گے. بک پڑھے بغیر جو ہے وہ اب جو پیٹرن یونیورسٹی نے بتایا ہے اس پیٹرن پہ آپ ایگزام نہیں دے سکتے. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے چارٹر آف دی یونائٹڈ نیشن. چارٹر آف یونائٹڈ نیشن کو ہم ڈسکس کریں گے، آپ کی اسکرین پہ بھی آ گیا ہوگا، تو اس کو سامنے رکھ کر ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ ایم سی کیو کی شکل میں آپ سے یہ کویسچن جو ہے وہ پوچھا جائے گا. یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ڈسکس کرنے سے پہلے اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اور ہسٹری جو ہے وہ جاننا ضروری ہے. فرسٹ ورلڈ وار جو ہے وہ 1914 میں 1914 میں شروع ہوئی اور 1919 میں ختم ہوئی. تو 1919 میں جب فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایلائیڈ فورسز جو تھی انہیں کامیابی حاصل ہوئی اور نازی فورسز جو تھی وہ ان کو ناکامی ہوئی. یعنی کہ برطانیہ، گریٹ برٹن اور فرانس جو ہے وہ فتح یاب ہوئے، دے ہیو بین ڈکلیئر وکٹوریس، اور جو جرمن جو تھا اس کو شکست ہوئی. 1919 میں جب فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی تو دو بڑے امپورٹنٹ ایونٹ ہوئے. ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل لا آپ کے علم میں ہونے چاہیے وہ دو ایونٹ. پہلا ایونٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ لیگ آف نیشن بنی. لیگ آف نیشن کس لیے بنائی گئی؟ لیگ آف نیشن اس لیے بنائی گئی کہ جو فرسٹ ورلڈ وار ہوئی اس طرح کی تھریٹ کو روکنے کے لیے. انسانی ہسٹری میں اس سے پہلے اتنی بڑی کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، نہ اتنے لوگ مرے تھے، نہ اتنے ممالک نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. کروڑوں کے حساب سے لوگ مرے تھے فرسٹ ورلڈ وار میں. ایک تو یہ طے پایا کہ اگر دنیا میں جنگ کی تھریٹ کو ختم کرنا ہے تو ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ ایک ایسوسیشن بنانا پڑے گی. وہ ایسوسیشن جو بنائی گئی اسے لیگ آف نیشن کہتے ہیں. دوسرا امپورٹنٹ جو ایونٹ تھا وہ یہ تھا ایلائیڈ فورسز اور نازی فورسز کے درمیان ایک معاہدہ ہوا. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ اور کروشل فیز آف دی ہسٹری ہے. وہ معاہدہ جو ہے اس کو ٹریٹی آف وارسائلز کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ٹریٹی آف وارسائلز نہ کیا جاتا تو سیکنڈ ورلڈ وار نہ ہوتی. اور ٹریٹی آف وارسائلز کی جو سگنیفیکنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہاری ہوئی جو ملک تھے، جو لوگ تھے، ممالک تھے، خاص کر جرمن نازی فورسز، ان کے ساتھ بڑی ہیوملیشن کی گئی، ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا، تذلیل کی گئی. تو یہ تذلیل کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی جو ہے یہ جس طرح ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ہیوملیشن کی گئی ہے، ہم اس کا بدلہ لیں گے. تو یہ ایک میجر کاز بنی سیکنڈ ورلڈ وار کی. تو ٹریٹی آف وارسائلز آف لیگ آف نیشن یہ 1919 کا بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ فیز ہے. لیگ آف نیشن بنائی گئی دنیا میں جنگ کو روکنے کے لیے. اگر دنیا میں دو ممالک کے درمیان جنگ ہو جائے تو اس کو کس طرح سے سالو کرنا ہے. ریاستوں کے معاملات کو سالو کرنے کے لیے لیگ آف نیشن بنائی گئی. دس واز دی فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈ دی انٹرنیشنلائزیشن. انٹرنیشنل لا کو مضبوط کرنے کے لیے لیگ آف نیشن جو تھا وہ فرسٹ اسٹیپ تھا. اس میں یہ طے پایا، اس کے پریمبل میں لیگ آف نیشن میں یہ لکھا گیا
کہ جنگ کے خطرے کو روکنا ہے اور دنیا میں جو پولیٹیکل اور اکنامیکل کرائسز ہوں گے ان کو حل کرنے کے لیے ایک پیسفل فارمولا جو ہے وہ ترتیب دینا ہے۔ لیگ آف نیشن کا جو چارٹر تھا وہ کمزور تھا، اس میں کوئی ممالک انٹر ہونا چاہتا تھا انٹر ہو جاتا تھا، اگر نکلنا چاہتا تھا نکل جاتا تھا، اگر کوئی لیگ آف نیشن کے چارٹر کی خلاف ورزی کرتا تھا اس پہ امپلیمنٹیشن کرنے کا کوئی سالڈ فارمولا نہیں تھا۔ تو جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ دوسرا جو ہے وہ ٹریٹی آف وارسائلز بڑا امپورٹنٹ معاہدہ تھا جس میں بہت زیادہ ہیوملیشن جو ہے وہ کی گئی نازی فورسز کی اور جرمنز کی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا، سیکنڈ ورلڈ وار انیویٹیبل تھی۔ سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے وہ 1939 میں شروع ہوئی اور 1944 میں ختم ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کی تباہ کاریاں ہولناکیاں اتنی خوفناک ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ کروڑوں کے حساب سے لوگ مرے، تخمینہ ہے کہ 2 سے 5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ مرے۔ 2 اٹامک بام استعمال کیے گئے، ہیروشیما اور ناگاساکی پہ، جاپان پہ۔ سیکنڈ ورلڈ وار کا بھی نتیجہ وہی تھا جو فرسٹ ورلڈ وار کا نتیجہ تھا، لیکن ایک ڈفرنس تھا کہ اس میں امریکہ آ گیا تھا۔ تو ایک بڑا امپورٹنٹ فیز جو ہے وہ 1941-42 جو ہے وہ امریکہ کا سیکنڈ ورلڈ وار میں داخل ہونا اور جاپان کا جو ہے وہ پرل ہاربر امریکہ پہ حملہ کرنا، اور اس کے نتیجے میں جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے روزویلٹ، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جنگ جو ہے وہ انیویٹیبل ہو گئی ہے، ہم نے جنگ میں شامل ہونا ہے۔ 1944 میں سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوتی ہے، تو ختم ہونے کے بعد الائیڈ فورسز پھر سے جیت جاتی ہیں، نازی فورسز جرمن وغیرہ، اٹلی اور جاپان کو شکست ہوتی ہے۔ اب 2 بڑے لوگ جو تھے اس وقت دنیا میں موجود تھے، پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی تھے اور لیڈر بھی تھے۔ ولسن چرچل برطانیہ کا پرائم منسٹر تھا، روز ویلٹ جو تھا وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا۔ اب 2 لوگ اور اس کے علاوہ جو پرومیننٹ لیڈر تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر دنیا میں جنگ کو روکنا ہے، دنیا میں امن قائم کرنی ہے، انٹرنیشنلائزیشن قائم کرنی ہے، تو ہمیں ایک ایسی آرگنائزیشن، ایک ایسی ایسوسی ایشن بنانی پڑے گی جس پہ سارے متفق ہوں اور متفق ہو کر اس کے تمام فیصلوں کو مانیں۔ 1944 میں سین فرانسسکو کے مقام پر امریکہ میں جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی بنیاد رکھی گئی۔ تو یونائٹڈ نیشن کی جو بنیاد رکھی گئی اس کا جو پریمبل ہے وہ بڑا ہی امپریسو ہے۔ اس میں لفظ جو استعمال کیے گئے ہیں، اگر آپ اس کا پریمبل جو ہے وہ نکالیں تو اس کے پریمبل میں جو لفظ جو استعمال کیے گئے ہیں وہ ایک انسانی ہسٹری کا جو ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ فیز ہے۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وی دی پیپل آف یونائٹڈ نیشنز، ہم جو یونائٹڈ نیشن کے لوگ ہیں، we can save the world from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind and اور آگے چل کے یہ کہا گیا کہ to reaffirm faith in the fundamental human rights, in the dignity and worth of the human persons, in the equal rights of men and women and the nations, large and small, and to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained and تو پریمبل جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے پریمبل میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ تو گلوبل ولیج ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ تمام دنیا کے لوگ جو ہے وہ ایک کمیونٹی بن چکے ہیں، وی دی پیپل آف یونائٹڈ نیشن۔ یونائٹڈ نیشن کے لوگوں کو یعنی کہ پوری دنیا کے لوگوں کو، تمام ممالک جو اس کے ممبر ہیں ان کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ٹھہرا کہ
यूनाइटेड नेशन जो है वो कायम की जाए। फर्स्ट पर्पस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू स्टॉप द स्कर्ज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर, नॉट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर बट ऑल मीन्स ऑफ वॉर। दुनिया में हर तरह की जंग का खतरा जो है वो ख़त्म करना है। तो इस तरह से यूनाइटेड नेशन का जो है वो चार्टर, उसकी बुनियाद रखी गई और प्रीएम्बल जो है जो उसका लिखा गया, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है। प्रीएम्बल बिल्कुल जो लास्ट एड्रेस था हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का, बिल्कुल उसकी शेप का जो है वो लिखा गया है। अब आगे चलें तो उसका आर्टिकल 2 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आर्टिकल 1 जो है उसमें एक चीज पे जो है वो बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया गया है। आर्टिकल 1 और उसका प्रोवाइजो 2 जो है उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो की गई है, जो इंटरनेशनल लॉ और मौजूदा दुनिया को समझने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको थोड़ा सा रीड आउट करता हूँ, फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करता हूँ। टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस, दोस्ताना तलकात कायम करने के लिए अमंग नेशंस, ममालिक के दरमियान, बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट, एहतराम पे मबनी होगा, फॉर द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल राइट्स, तमाम जो नेशन जो इसके मेंबर होंगे उनके इक्वल राइट होगा, एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, हक के खुद इरादियत, एंड टू टेक अदर अप्रोप्रिएट मेजर्स, और दूसरी मुनासिब फैसले जो लिए जाएंगे टू स्ट्रेंथन यूनिवर्सल पीस। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव भी कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का तज़किरा किसमें किया गया है, तो आपने ये बताना है आर्टिकल 1 उसकी प्रोवाइजो 2 में राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो है वो तज़किरा किया गया। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो क्या है? राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो ये है कि अब दुनिया में जो हुकूमतें बनाएंगी वो लोगों की मर्जी से बनेगी, वोट से बनेगी, वर्डिक्ट से बनेगी, इस्तिस्वाब राय से बनेगी, लोग उसका फैसला करेंगे। तो ये ख्वाब जो रूसो ने देखा था, वो ख्वाब जो जॉन लॉक ने देखा था, वो पाया तकमील हुआ। तो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है वो इस बात पे एम्फेसाइज करता है कि इस तरह की हुकूमतें हों जो लोगों की मर्जी के खिलाफ हो। अब इसके पीछे भी एक हिस्ट्री थी। पिछले 500-600 सालों में इंसानों ने बड़े बड़े इंपीरियलिज्म देखे, नौ आबादियात देखे, साम्राज्य देखे, स्पेनिश इंपीरियलिज्म देखा, डच इंपीरियलिज्म देखा, पुर्तगी इंपीरियलिज्म देखा, फ्रेंच इंपीरियलिज्म देखा, लास्ट में सबसे ज्यादा डेंजर ब्रिटिश इंपीरियलिज्म देखा। अब ब्रिटिश इंपीरियलिज्म या कोई भी इंपीरियलिज्म का पैटर्न ये होता था कि जबरदस्ती उसके मुल्क पे कब्जा कर लेते थे और कब्जा करने के बाद उनकी एक्सप्लाइटेशन करते थे। एक्सप्लाइटेशन का तरीकाकार ये होता था कि उनकी सारी प्रोडक्ट ले जाते थे, अपने मुल्क में कारखाने लगाए हुए थे, वहां पर वो जो है वो चीजें तैयार करके दुनिया में महंगे दामन जो है वो फरोख्त करते थे। तो ये तय पाया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान ही 1942 में, 1942 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट वायदा हुआ। ये भी ऑब्जेक्टिव की शक्ल में आपसे पूछ सकते हैं। वो एटलांटिक एक चार्टर लिखा गया था। एटलांटिक चार्टर ये था कि अगर दुनिया में अमन कायम करना है तो दुनिया में कॉलोनाइजेशन खत्म करनी पड़ेगी, हुकूमतें लोगों की मर्जी की बनानी पड़ेंगी। अगर हुकूमतें लोगों की मर्जी के मुताबिक नहीं बनेंगी तो दुनिया में अमन जो है वो नहीं कायम हो सकता। तो जब सब्जेक्टिव पेपर आता था उसमें राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन पे नोट की शक्ल में क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता था। तो आपको पता होना चाहिए कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है क्या और कहाँ पर जो है वो आर्टिकल 1-2 में जो है वो उसका तज़किरा जो है वो किया गया है। तो ये जो है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब आर्टिकल 1 का जो 3 है वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। 3 में ये कहा गया है कि 3.1 में to achieve international cooperation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for the human rights and for
fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language or religions. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کون سے آرٹیکل میں جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ کیا جو مین مقصد تھا یونائٹڈ نیشن قائم کرنے کا، تو اس کا پرپس جو ہے کہ بغیر کسی نسل کے تعصب کے، بغیر کسی زبان کے تعصب کے، بغیر کسی مذہب کے تعصب کے، ہم نے جو ہے وہ دنیا کے پولیٹیکل اور اکنامک پرابلم جو ہے وہ اس کو سالو کرنا ہے. تو یہ ایک بڑا ہی سنگ میل تھا انسانی ہسٹری میں، جس میں جو ہے وہ طے کیا گیا کہ فیوچر میں لوگوں کے معاملات کو کس طرح سے حل کرنا ہے. آگے چلیں آرٹیکل 2. اس میں کیا ہے؟ آرٹیکل 2 میں بیسیکلی اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ جتنے بھی ممالک ممبر ہوں گے ان کی ساورینٹی ایکول ہوگی. تمام ممالک کے ساتھ یونائٹڈ نیشن ایکولی ٹریٹ کریں گے، whether a bigger nation or small nation, no matter. Whatever the political and economical power they have, nothing matter. میٹر یہ ہے کہ تمام ملک ایکول ہیں. اگر تمام ملک ایکول نہیں ہوں گے تو اس وقت تک جو ہے وہ دنیا میں امن جو ہے وہ قائم نہیں رکھا جا سکتا. تو آرٹیکل 2 میں جس بات کا اعادہ کیا گیا ہے وہ اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ تمام ممالک کی ساورینٹی جو ہے وہ ایکول ہوگی. دوسری بات جو آرٹیکل 2 میں ڈسکس کی گئی ہے کہ ایوری ممبر آف دا United Nations, every member of United Nations should fulfill their obligation in good faith. تو یونائٹڈ نیشن کے ممبر جو ہیں وہ اپنی فرائض جو ہے وہ نیک نیتی سے ادا کریں گے. اگر نیک نیتی سے اپنے فرائض ادا نہیں کریں گے تو دنیا میں امن جو ہے وہ نہیں قائم ہو سکتا. تو یہ آرٹیکل 2 میں جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے. اور آرٹیکل 2 میں جو امپورٹنٹ بات ڈسکس کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام معاملات کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے گا. اب دو طرح کی جو ہے وہ سلوشن ہے ریاستوں کے معاملات کو طے کرنے کے انٹرنیشنل لاء میں: پیسفل سلوشن اور کورشن بائی فورس. انٹرنیشنل لاء یہ کہتا ہے، اس کے چارٹر میں بات اعادہ کیا گیا ہے، آگے چل کے ہم ڈسکس بھی کریں گے، کہ ریاستوں کے معاملات جو ہیں وہ پیسفلی حل کیے جائیں. جنگ جو ہے ایز اے لاسٹ ریزورٹ جنگ جو ہے وہ کی جائے، ادروائز جو ہے وہ جنگ سے اجتناب جو ہے وہ کیا جائے. اٹ از اے ڈیوٹی آف دی یونائٹڈ نیشنز، اٹ از اے ڈیوٹی آف دی آل ممبرز آف دی یونائٹڈ نیشن to first of all solve the problem between the two states or other states peacefully. تو یہ تمام ریاستوں کی یہ ذمہ داری ہے، یونائٹڈ نیشن کی یہ ذمہ داری ہے. اس کے چارٹر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا کے معاملات کو جو ہے وہ پرامن طریقے سے جو ہے وہ حل کیا جائے. آرٹیکل 2 اور اس کا پروائزو جو ہے وہ 6 جو ہے وہ بھی بڑا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. 6 یہ ہے: The organization shall ensure، کیا انشور کرے؟ That states which are not members the United Nations، جو United Nations کی ممبر نہیں بھی ہیں، act in accordance with these principles. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آرٹیکل 2(6) میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ ریاستیں جو United Nations کی ممبر نہیں بھی ہیں انہیں بھی United Nations کے چارٹر کو ماننا پڑے گا. تو انٹرنیشنل لاء کا یہ کویسچن کہ آپ نے اگر کنسنٹ نہیں دی انٹرنیشنل لاء کو فالو کرنے کے لیے تو آپ کو انٹرنیشنل لاء جو ہے وہ فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ آرٹیکل 2 میں اور اس کے پرووائزو 6 میں واضح بیان کر دیا گیا ہے: whether you are a member or not a member of the United Nations, you have to fulfill all obligations that being imposed by the United Nations. اگر آپ ممبر نہیں بھی ہیں تو پھر بھی آپ جو ہے یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کو جو ہے وہ فالو کریں گے. تو یہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر فالو کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ یونائٹڈ نیشن کا ممبر ہوں یا یونائٹڈ نیشن نے آپ کو ریکگنائز کیا ہو. اگر یونائٹڈ نیشن نے آپ کو ریکگنائز نہیں بھی کیا تو پھر بھی جو ہے وہ آپ جو ہے اس کو فالو کریں گے. آگے جو ہے جو امپورٹنٹ آرٹیکل ہے وہ آرٹیکل 5 ہے. سیکیورٹی کونسل جو ہے اس کی پاور بہت زیادہ ہے. آرٹیکل 5 میں
सिक्योरिटी काउंसिल किसी भी अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे के हुक्म को, डायरेक्शन को, डिसीजन को सस्पेंड कर सकती है। तो असल पावर जो है वो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के पास है। तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो उसकी पावर क्या है ये आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो MCQ की शक्ल में आपसे पूछी जा सकती है वो ये है आर्टिकल 7 जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 7 में यूनाइटेड नेशंस के अदारों का तज़किरा किया गया है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशंस के कितने जो है वो इंस्टीट्यूशन हैं या अदारे हैं या ऑर्गन्स का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तो उसके 6 ऑर्गन्स हैं। पहला ऑर्गन जो है वो है जनरल असेंबली, दूसरा ऑर्गन सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा ऑर्गन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा ऑर्गन ट्रस्टीशिप काउंसिल, पांचवा जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, छठा जो है सेक्रेटरीट यानी कि उसके दफातर यूनाइटेड नेशन के, और उसके अलावा जो उसके सब्सिडरी इंस्टीट्यूशन है, सब्सिडरी सेकेंडरी जो उसके इंस्टीट्यूशन है मावनत करने के लिए जो इसके इंस्टीट्यूशन है, जिस तरह के वर्ल्ड बैंक है, यूनेस्को है, वगैरह वगैरह। तो इनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 9 जो है वो जनरल असेंबली को डिस्कस करता है। तो आर्टिकल 9 जो है उसमें क्या लिखा गया है ये ऑब्जेक्टिव की शक्ल में आपसे पूछा जा सकता है कि जनरल असेंबली शैल कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द UN। जो जनरल असेंबली है, जो तमाम मेंबर होंगे यूनाइटेड नेशन के, वो जनरल असेंबली के भी मेंबर हैं। ये प्रोपोजिशन आपको अपने ज़हन में रखनी चाहिए कि ऑल मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर मेंबर ऑफ द जनरल असेंबली। ईच मेंबर शैल हैव no more than 5 representative। हर रियासत के 5 नुमाइंदे जो हैं वो जनरल असेंबली में होंगी। आर्टिकल 11 और 12 में जनरल असेंबली किसी मैटर को किस तरह से टेकअप करती है उसके बारे में जो है वो डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 11 और 12 में ये डिस्कस किया गया है कि जनरल असेंबली में डिस्कस एनी मैटर, but according to Article 12, if matter is before the Security Council, the General Assembly refrain। आर्टिकल 11 में इस बात का अदा किया गया कि जनरल असेंबली कोई भी मामला सुन सकती है, लेकिन उस पर एक कदगन है, एक रिस्ट्रिक्शन है, एक पाबंदी है जो आर्टिकल 12 में लगाई गई है। अगर मैटर सब जुडिस है जनरल अपना सिक्योरिटी काउंसिल के पास, तो फिर उस मैटर को नहीं सुना जा सकता। तो सिक्योरिटी काउंसिल की जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया कि पावर जो है वो ज़्यादा है, तो सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं 15 मेंबर हैं, 5 उसके परमानेंट हैं, 10 उसके नॉन परमानेंट हैं। ये आगे चल के हम आर्टिकल वाइज जो है वो डिस्कस करते रहेंगे। तो आर्टिकल 1 में डिस्कस किया गया है कि जनरल असेंबली हर तरह के मामला सुन सकती है, लेकिन वो मामला जो सिक्योरिटी काउंसिल के सामने होंगे उनको वो नहीं सुन सकती। अब इसके अलावा जो है वो जनरल असेंबली जो है वो क्या करेगी? जनरल असेंबली जो है वो करेगी, वो डिस्कस करेगी, कोई भी मैटर उसको टेकअप कर सकती है और स्टडी कर सकती है, रिकमेंडेशन दे सकती है। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फील्ड, सोशल, कल्चरल, एजुकेशन, हेल्थ, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल फ्रीडम्स, इन तमाम मामलात के बारे में विदाउट डिस्टिंक्शन रेस, सेक्स और लैंग्वेज जो है वो डिस्कस कर सकती है। तो जनरल असेंबली किन मामलात को टेकअप कर सकती है? एक तो वो स्टडी कर सकती है, रिकमेंडेशन, सजेशन दे सकती है। दूसरे नंबर पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, एथिक्स, कल्चरल, दुनिया के जितने भी मामलात हैं उनको जो है वो डिस्कस जो है वो कर सकती है। आगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 18। वो ये है कि डिसीजन ऑफ द जनरल असेंबली ऑन important questions shall be made by the 2/3 majority of the members persons। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। जनरल असेंबली में जितने मेंबर बैठे होंगे, अगर सारे नहीं बैठे, जितने बैठे होंगे
ان کی 2/3 میجورٹی سے فیصلہ کیا جائے گا. یہ دس از امپورٹنٹ کہ اگر 100 بیٹھے ہوئے ہیں تو 100 میں سے 2/3 میجورٹی سے فیصلہ کیا جائے گا. اگر 200 بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی 2/3 میجورٹی جو ہے وہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا. آگے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے وہ آرٹیکل 23 سیکیورٹی کونسل. سیکیورٹی کونسل کے 5 پرماننٹ ممبر ہیں. یہ آرٹیکل 23 میں لکھا ہوا ہے. چائنا پرماننٹ ممبر ہے, فرانس, رشیا جو ہے وہ اس کا پرماننٹ ممبر ہے, امریکہ اس کا پرماننٹ ممبر ہے, اور یونائٹڈ کنگڈم جو ہے وہ اس کا پرماننٹ. 5 ممبر پرماننٹ. دنیا کی زیادہ پاور جو ہے ان 5 ممبرز کے پاس ہے, جس کو ہم ویٹو پاور کہتے ہیں. جو بھی فیصلہ سیکیورٹی کونسل کرے گی اس میں ان 5 کی کنسنٹ کا ہونا ضروری ہے. ویسے سیکیورٹی کونسل کے ممبر جو ہیں وہ 15 ہیں, 10 نان پرماننٹ ہیں. ان میں سے ہر ایک جو منتخب کیا جائے گا 2 سال کے لیے منتخب کیا جائے گا, دوبارہ سے اس کو منتخب جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. If any matter is before the Security Council and 5 permanent members cannot given approval, then matter cannot be decided. The matter cannot be decided. It is called the veto power of the Security Council. تو یہ ایک بڑا برننگ کویسچن ہے کہ سیکیورٹی کونسل جو ہے اس میں 52 اسلامی ممالک ہیں, ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. اور بڑے بڑے ممالک ہیں جن کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے, ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. اس کے لیے جو ہے وہ ممبر جو سیکیورٹی کونسل کے ممبر نہیں ہیں انہیں آواز اٹھانا چاہیے. بدقسمتی سے انہوں نے اپنی آواز جو ہے وہ نہیں اٹھائی, اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کیا ہوا کہ سیکیورٹی کونسل جو ہے اس کے اختیارات ان ممالک کے پاس ہی ہیں جو سیکنڈ ورلڈ وار میں خاص کر جنہوں نے وکٹری حاصل کی تھی. تو سیکیورٹی کونسل کا زیادہ پاور جو ہے وہ ویٹو ممبرز کے پاس ہے. آگے جو ہے آرٹیکل 20 جو ہے وہ 3 سے لے کر 32 میں سیکیورٹی کونسل اپنا فنکشن جو ہے وہ کس طرح سے پرفارم کرتی ہے اس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ اپنا فنکشن جو ہے وہ کس طرح سے پرفارم کرتی ہے. ایون انٹرنیشنل لاء یہ کہتا ہے کہ کسی ملک کو یہ اجازت نہیں ہے کہ جنگ شروع کرے. وہ اپنا میٹر جو ہے ایون کوئی اگریشن بھی کر دے تو وہ جو ہے وہ سیکیورٹی کونسل میں اس کو ٹیک اپ کرے. تو سیکیورٹی کونسل جو ہے ان فیکٹ اٹ از دی مین ڈیسائڈنگ اتھارٹی, جسٹ لائک ان اے کنٹری لائک اے کیبنٹ. ملک میں مین ڈیسیجن جو ہے پارلیمنٹری فارم یا پریزیڈنشل فارم میں کون کرتی ہے؟ کیبنٹ کرتی ہے. اسی طرح انٹرنیشنل معاملات کی کیبنٹ جو ہے وہ سیکیورٹی کونسل ہے. سیکیورٹی کونسل جس میٹر کو ٹیک اپ کر لیتی ہے وہ ہی جو ہے وہ اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہی انٹرنیشنل جو ہے وہ ڈیسیجن ہوگا. تو اس لیے سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ اس کے اختیارات جو ہیں وہ زیادہ جو ہیں, اور اس کے بارے میں جو ہے وہ کویسچن جو پوچھ سکتے ہیں پراپوزیشن کی شکل میں کہ یہ اختیارات جو ہیں وہ ان سے آپ متفق ہیں. اگر پراپوزیشن پوچھی گئی لیکن آپ سے آبجیکٹو ٹائپ پوچھا جائے گا. جی شہرزار جی بیٹا. ہیلو شہرزار جی, شہرزار جی جی بیٹا پوچھیے. آواز نہیں آ رہی ہے. تو یہ ہم نے یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کو ڈسکس کیا ہے, اور میں آپ کو یہ شیورٹی دیتا ہوں کہ اگر یونائٹڈ نیشن کا چارٹر آپ پڑھ لیں, ہر بک کے لاسٹ میں جو ہے وہ دیا گیا ہے, تو انشاءاللہ اس میں سے 25 سے لے کر
30 نمبر کے جو ہے MCQ لازمی طور پر پوچھے جائیں گے. اس لیے آپ نے لاسٹ میں جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر جو دیا گیا ہے اس کو لازمی طور پر جو ہے وہ پڑھنا ہے. اگلے پیریڈ میں جب ہم آئیں گے یا اگلے لیکچر میں جب ہم آئیں گے تو فردر جو ہے سیکیورٹی کونسل کے آگے جو ہے جس کے جو آرٹیکل ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. تو ان آرٹیکل کو ڈسکس کرنے سے انٹرنیشنل لاء کے میجورٹی آف آبجیکٹیو کوسچن آپ کر سکیں گے. خدا حافظ. آج کا لیکچر اتنا ہی. نیکسٹ جو ہے وہ پھر ڈسکس کریں گے.